بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ بھئی ہر انسان کو پیدا کرنے والا اس کائنات کا ایک مالک کیسے ہے؟ تو دیکھیے، اس کی کم سے کم 3 بہت بڑی دلیل ہیں سمجھدار انسان کے لیے سمجھنے کے لیے اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور بے شمار دلیلیں ہیں جو ہم نے دی ہیں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تو آپ بہت جلد سمجھ پائیں گے اپنے بنانے والے مالک کو کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ دیکھیے، 3 بڑی پیٹنٹ دلیل ہیں اس بات کی۔ نمبر 1، اگر اس کائنات کے 2 مالک بھی ہوتے تو کائنات نہیں چل پاتی، ایک دوسرے کی کرسی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا۔ یا ایک اللہ کے علاوہ اللہ سے اوپر بھی کوئی طاقتور ہوتا ہے تو وہ اللہ پر حاوی ہوتا۔ مان لیا میں کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھ پہ کوئی حاوی ہو گیا مجھ سے طاقتور، تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کام میں کرنے میں پھر دقت آئے گی۔ اللہ پر حاوی ہوتا تو کائنات کے چلنے میں دقت آتی، خرابی ہوتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کی رچنا میں ایک مالک کو پکارنا ہے۔ انسان اٹھتے بیٹھتے میں جب تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں ایک مالک کو ہی پکارتا ہے، لیکن غفلت میں بس انسان اللہ کی کھوج کرے اور اسی اپنے من کی، اپنے اندر کی جو پکار ہے اس کو ہوش میں آ کر پھر پکارے تو مانو سچے راستے پہ آ گیا وہ۔ نمبر 3، انسان کی رچنا کے حساب سے انسان ٹھیک طرح سے ایک مالک کے حکم پر ہی چل سکتا ہے، ایک مالک کے حکم ہی ٹھیک سے پورے کر سکتا ہے۔ بہت سارے خداؤں کے حکم ٹھیک سے پورے نہیں کر پائے گا، بہت سارے خداؤں کے حکم ٹھیک سے پورے کر ہی نہیں پائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بہت سے جو ہے راج مستری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے ایک کوٹھی میں کام کرنا پسند کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ہی مالک ہوتا ہے، تو جو بتاتا ہے وہ ایک حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کو آسانی سے پورا کر لیتے ہیں ہم۔ اور کھرنجے کے کام ہیں، اور جیسے مندر مسجد کے کام ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو بھئی ہمیں دقت آتی ہے، ہم پورے کر ہی نہیں پاتے ان کی فارمیلٹی ساری، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کوٹھی میں کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مالک کا ہی حکم ٹھیک سے انسان پورا کر سکتا ہے، انیک کا پورا نہیں کر سکتا۔ تو مالک نے جو ہماری رچنا میں جو رچی رچنا، اس میں ایک مالک کے حکم پہ چلنے کی ہی رچنا اس نے بنائی ہے، اور ایک مالک کو پکارنا ہی رچنا میں اس نے رکھا ہے۔ آج انسان کو بالکل بھی احساس نہیں ہے اس بات کا کہ میرا کوئی مالک ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو اے انسان، سوچ کر غور کر کہ تو اللہ کی دی ہوئی عقل اور شریر کی طاقت اس دنیا کے کھیل تماشے میں کھپا رہا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ کی کھوج کر کے اسے راضی کر، تب جنت میں کامیابی کا جیون ملے گا۔ اس دنیا کے کھیل تماشے سے دھیان ہٹا، کتنے لوگ مر گئے یہاں اور کتنے مر رہے ہیں روز، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں شیطانی دھوکہ بے شمار پھیلا ہوا ہے۔ انسانی شکل میں شیطان نقلی مولوی، نقلی پنڈت، نقلی دھرم گرو سچ بول کر جھوٹ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پہلے بالکل کورا سچ بول کر پبلک کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، پھر جھوٹ کی طرف پھیرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف لوگوں کو چلاتے ہیں، شرک کی طرف پھیرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکانے کا جو ہے سکھاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے سکھاتے ہیں۔ ان کی نگاہ اور سوچ اور سمجھ بہت تیز ہے ایشوری رچنا کے خلاف چلنے کی، جہنم کی طرف جانے کی اور لوگوں کو لے جانے کی۔ اب دیکھیے پبلک کو گمراہ کرنے کا ان کا کتنا باریک طریقہ ہے۔ نقلی مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے بالکل کورا سچ بولیں گے، شرک کو سب سے بڑا گناہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق، جو بات صحیح ہے، اور بچنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی خود شرک کرتے ہیں اور گھما پھرا کر لوگوں کو بھی شرک کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ایشور واد سے ہٹاتے ہیں، ایک اللہ کے ادھیکار سے ہٹاتے ہیں، گھما پھرا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شرک میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی شکل میں شیطانوں کا جو دھرم گرو بنے ہوئے ہیں کتنا باریک دھوکہ ہے۔ اب جو اللہ کے لیے دل سے محنت کرے گا، اس کی راہ میں، اس کی کھوج میں عقل کو لگائے گا، عقل کی طاقت لگائے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت لگائے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا اللہ کو پانے کی،
وہی شیطان کے پھندے سے بچ پائے گا میرے بھائیوں، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ کون میرا احسان مان کر میری قدر کرتا ہے اور میری کھوج کرتا ہے اور میری پہچان کرتا ہے، میرے ادھیکار مجھے دیتا ہے، اور کون میری ناقدری کرتا ہے، میرے سمبندھ میں لاپرواہی کرے گا۔ جو لاپرواہی کرے گا وہی شیطان کا شکار ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ جو دل سے کھوج کرے گا وہ سچائی کو سمجھ جائے گا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا، سچا راستہ دکھا دے گا، کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے امتحان لیا ہے۔ جیسی انسان نیت کرے گا، ارادہ بنائے گا، اللہ ویسی راستہ کھول دے گا اس کے سامنے۔ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، جیون کا سمے دے دیا ہے اس نے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ انسانی شکل میں شیطان دھرتی پر بے شمار پھیلے ہوئے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں مسلسل، اور دھرم گرو کا چولا انہوں نے پہن رکھا ہے، بہت باریکی سے دھوکہ دیتے ہیں۔ جو اللہ سے رہبری مانگے گا کہ اللہ تو مجھے راہ دکھا، جو تیری طرف ہے، تیرا سچا راستہ ہے، مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے، تو میرا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، میں دنیا میں کہاں کہاں بھٹکوں، دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مت ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، جو تیری طرف ہے، تیرا سچا راستہ ہے، مجھے اس کو دکھا دے اور اس پہ چلا دے۔ جو اللہ سے رہبری مانگے گا وہی شیطان کے پھندے سے اور جہنم سے بچے گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سنسار کے سچے مالک تک، ہمارے سچے بنانے والے تک، اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، یعنی اللہ کی پہچان کر کے اس نے اللہ کو پا لیا ہو، ہاں وہی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا سکتا ہے۔ جو خود ہی اللہ سے اندھا ہو اور جاہل ہو تو وہ کیسے اللہ کا راستہ بتا سکتا ہے؟ دیکھیے، جب دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو ہمیں اپنے جیون کو اپنی مرضی سے جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ جب دنیا سے مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو جیون کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اسی سے پوچھے کہ مالک ہم کیسے جیون جیے اور ہماری منزل کیا ہے، اس سے من ہی من میں بات کریں۔ وہ ہمارے من کی بات جانتا ہے کہ ہمارے من میں کیا ہے، وہ سب سمجھتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، انسانی عقل اللہ کی طرف سے مکمل نہیں ہے جو اپنے جیون کے صحیح فیصلے لے سکے، جو پوری طرح برائی سے بچ کر اور اچھائی پر چل سکے۔ اس معاملے میں انسان کی جو عقل ہے وہ کچی ہے۔ ہاں، اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ بندہ میری کھوج کرے اور پھر میری مرضی کو پہچان کر پھر صحیح اور سیدھی راہ پہ چلے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر جب کوئی بات کہتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ بتاؤ بھائی میں کیا غلط کہہ رہا ہوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، اس بات کو بتاؤ۔ تو یہ اس کا کہنا یہ دلیل دے رہا ہے کہ اس کی عقل پوری پختہ نہیں ہے جو صحیح فیصلہ لے سکے، وہ کنفیوز ہے، جبھی تو کہہ رہا ہے اس بات کو کہ بتاؤ بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا، اس طریقے سے۔ تو سیدھی سی بات ہے بھائی، جب تمہیں اپنے جیون کی صحیح راہ کے جینے کی سمجھ نہیں ہے تو اپنے مالک کی مرضی تلاش کرو نا، اللہ تمہاری عقل کو صحیح بات سمجھائے گا۔ جب دنیا میں آنا تمہاری مرضی سے نہیں ہے تو تمہیں اپنے جیون جینے کا بھی اپنی مرضی سے حق نہیں ہے۔ اپنے مالک سے پوچھو کہ میں جیون کیسے جیوں، تو پھر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، دھرتی پر اس کی کتاب موجود ہے قرآن مجید، اس کے آدھار پر جیون جیو، پوری طرح سے برائی سے بچ کر اور پوری طرح اچھائی پر چل کر، تب وہ راضی ہوگا۔ اور جب مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے تو منزل اس سے پوچھیں۔ تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ منزل یہ ہے کہ تمہارے اپنے مالک کو راضی کرو، اگر وہ راضی ہو گیا، ہاں یہ تمہاری منزل ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو تم کامیاب ہو۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا وہ ناکام ہے۔ تو منزل یہ بناؤ کہ پوری دنیا کڑوی ہو جائے اور میرا اللہ میٹھا ہو جائے تو میں کامیاب ہوں۔ تو بھئی اپنے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں، اس کا گیان حاصل کریں، اور گیان حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، کیونکہ ہم نے بڑی آسان اور سرل زبان میں اسلام دھرم کا گیان بتایا ہے۔ خود بھی چینل کو دیکھیں اور اسے پھیلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے
کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔